ہم تو مستیاں کرتے ہوئے بھی تھکتے نہیں۔ اذان ہو جانے کے بعد مچھلی مارکیٹ کا منظر کر دیکھنا ہو تو مسجد کے اندر بھی دیکھ سکتے ہیں، مسجد کے باہر بھی دیکھ سکتے ہیں، وضو خانے کے پاس بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اور اصل کارروائی تب شروع ہوتی ہے جب امام مصلی پر آ کر کے کھڑا ہو جائے، تب ہر کوئی حرکت میں وضو بنانے کے لیے، باتھ روم جانے کے لیے، اس کی تیاری کے لیے، کچھ ملا نہیں ملا، کارروائی دراصل اس کے بعد شروع ہوتی ہے۔ ایک بڑی تعداد کا یہ حال ہے، افسوسناک ہے، حد درجہ افسوسناک پڑے کہ لوگوں کے بیچ میں یہ معاملہ، وہ چیزیں جو ہم نے پڑھی ہیں، وہ چیزیں جو ہم نے سیکھی ہیں، وہ چیزیں جو ہم مسلسل پڑھتے رہے ہیں، سنتے رہے ہیں، صرف پڑھنے اور سننے کے لیے یہ چیزیں نہیں آئی ہیں، ہمیں معلوم ہے، بلکہ علم برائے عمل ہے۔ علم عمل کے لیے حاصل کیا جاتا ہے، جسے تربیت بھی کہتے ہیں۔ اگر یہ چیز نہیں حاصل ہے تو ہماری زندگی لا حاصل ہے۔ سعید بن مسیب کے بارے میں کون نہیں جانتا؟ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں 40 سال کا عرصہ گزرا، 40 سال کے عرصے کو بتانے میں کتنے دن لگتے ہیں، کتنے مہینے لگتے ہیں؟ 40 سال۔ تکبیر تحریمہ ان کا ایک بار بھی فوت نہ ہوا۔ تکبیر تحریمہ مطلب تکبیر تحریمہ یعنی جب امام کہتا ہے اللہ اکبر نماز آغاز کرنے کے لیے، اس کو کہا جاتا ہے تکبیر تحریمہ۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے یہ قول نہیں کیا ہے، بلکہ انہوں نے اور دقیق انداز میں اس کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ 20 سال کا عرصہ ان کا ایسا بھی بیتا کہ کسی کی گدی پر ان کی نگاہ نہیں پڑی۔ گدی سمجھتے ہیں؟ سر کے پچھلے حصے، سر کے پچھلے حصے کو جسے گدی کہا جاتا ہے، 20 سال کا عرصہ ان کا بیتا، اس 20 سال کے اندر انہوں نے کسی کی گدی نہیں دیکھی۔ کیا معنی اس کا؟ سب اول، سب اول کے مہمان رہے، سب اول کو انہوں نے زینت بخشی۔ 20 سال کا عرصہ سب اول کو انہوں نے لازم پکڑا، اور بقیہ 20 سال جو گزرے اس میں کچھ ضرور کچھ ہوا ہوگا، پر تکبیر تحریمہ فوت ہونے کی نوبت نہ آئی۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ کے کلام کو پڑھا، نبی کے فرمان کو پڑھا، پڑھنے کے لیے نہیں پڑھا بلکہ عمل کرنے کے لیے پڑھا۔ بھائیو، اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں تو اللہ رب العالمین نے صاف لفظوں میں کہا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ اگر رب کے سامنے حاضر ہونے کا یہ شرف اور اس کے سامنے قیام کی عظمت کا تصور اگر ہمارے دل و دماغ کے اندر رچ بس نہ گیا تو ہم یہ نمازیں رسمی نماز کے طور پر ادا کرتے رہیں گے۔ حوصلہ پیدا کیجیے، اپنے اندر بدلاؤ نہیں ہے۔ ہم سب بلا کسی استثناء کے
ہر شخص بولنے والا سننے والوں سے زیادہ مخاطب ہے. ہر شخص کو اہتمام کی ضرورت ہے، صلاۃ کے اہتمام کی، جس کا اہتمام رب کریم نے سب سے زیادہ کیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرتے دم تک جس چیز کی وصیت کرتے کرتے آپ کی سانس رک گئی، اور الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم آپ کہتے رہے. نماز کا خیال کرنا، نماز کا خیال کرنا. یہ تو زبانی خیال تھا، اور عملی خیال یہ تھا کہ جب آپ کو ہوش آیا، جس میں نقاہت ہلکی کم محسوس ہوئی، دو لوگوں کے سہارے پر پیر ہسٹاتے ہوئے، پیر تخطاہ الارض، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں پیر رگڑ رہے تھے زمین کو، گھسٹتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد تک پہنچے. چلنے کا دم نہیں تھا، کچھ تھوڑا سا علاقہ آپ کو حاصل ہوا تھا. مسجد کے بغیر چین اور سکون نہیں، مسجد میں آئے بغیر سکون نہیں. ایسے حالت میں، ایسے مشکل ترین حالات میں، اور سہارے سے صحابہ نے یہی سب دیکھا، یہی سب سیکھا. آج ہمارے درمیان وہ مبارک اور مقدس ہستیاں نہیں ہیں، لیکن ان کے آثار آج بھی موجود ہیں. کوئی بھی چیز اس میں سے فوت ہوئی ہی نہیں ہے، سب کچھ ہمارے درمیان موجود ہے، اور ہم پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں. ہمارے دلوں کو بسیجنا چاہیے، دلوں کے اندر نماز کی وہ حیثیت بیٹھنی چاہیے. اگر دل ہمارے زندہ ہیں، اگر ہمارے دلوں کے اندر روح موجود ہے، اگر ہمارے دلوں کے اندر حیات حقیقی موجود ہے، تو سب سے اعلیٰ ترین مقام پر جس چیز کو بیٹھنا ہے اس صلاۃ کو بیٹھنا ہے. نماز کا ہر حال میں اس کا اہتمام، سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے، رہنے والے کمرے میں اگر کسی چیز کو علامت کے طور پر لکھ کر کے اپنے سر کے پاس رکھنا ہے کوئی پیپر، تو الصلاۃ 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 لکھ کر کے رکھنا ہے. اپنے دفتر کے اندر پہلے پیج پر اگر کسی چیز کو نوٹ کرنا ہے تو الصلاۃ 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 کر کے ہمیں بار بار جو چیز یاد دلا کے رہے، ہمارے ذہن و دماغ کے اندر جو چیز بسا دے اس کی اہمیت کو، وہ چیز ہمیں کرنا ہے. کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ ادھر ہماری نگاہ پڑے اور وہاں الصلاۃ موجود نہ ہو. یہ رشتہ جب بندے کا رب کریم کے ساتھ گہرا اور مضبوط ہوگا تو رب کی نگاہ میں وہ عظیم ترین انسان ہوگا. ہمیں وہ عظیم ترین انسان بننے کی ضرورت ہے. عظیم ترین انسان وہ شخص ہوگا جب اس کے دل و دماغ کے اندر ہر وقت اگر کوئی چیز رہے گی اور وہ صلاۃ رہے گی. کتنا بھی اہم، کتنا بھی ضروری معاملہ ہے، پر اذان کی آواز کانوں سے ٹکرانے کے بعد سارے ضروری کام اور سارے ضروری مسائل اسی وقت پڑتے ہیں، اور ہم خاموش ہو کر کے اور اس کو سنتے ہیں اور اس کا جواب دینے لگتے ہیں، اور سارے کاموں کو نماز کے بعد کے لیے موخر کرتے ہیں. یہ کیفیت اگر ہمارے اندر نہیں آتی ہے تو پھر نماز ایک رسمی سی چیز بن کر کے رہے گی، جس کا کوئی اثر اور کوئی فائدہ ہم اپنی اس زندگی کے اندر اور مرنے والی بات کی زندگی کے اندر نہ اٹھا سکیں گے. چاہ کر کے اس کی طرف بڑھنا ہے، پورے شوق اور لگن سے اس کی طرف بڑھنا ہے، ایسا لگے کہ ہمارا رب ہم کو بلا رہا ہے. جو لوگ قبر کے اندر گئے ہیں وہ کچھ بول نہیں سکتے، وہ کچھ پیغام ہمیں دے نہیں سکتے، لیکن سارا پیغام ہمیں رب کریم پہلے ہی دے چکا ہے. کہ تمنائیں اگر ان کی ہیں، اگر آرزوئیں ان کی زبان پر آ جائیں اور اس زبان کے ذریعے سے ہم سن لیں
تو یہی ہوگا کہ اے اللہ کچھ مہلت دے دے اور ہم اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں، ہم اپنے آپ کو درست کر لیں، صحیح راستے پر لے کر چلنے والے پختہ ترین انسان بن جائیں۔ آگے اگر بڑا کام کرنا ہے، علم کے میدان میں، عمل کے میدان میں، اس زندگی کے اندر کچھ ایسا کرنا ہے جس کو کام کہتے ہیں، تو مرد ہی کر سکتا ہے، جس کو اللہ نے رجال کہا ہے۔ کوئی اور دوسری صفت اللہ رب العالمین نے ذکر کی نہیں، صفت ذکر کی ہے تو صرف اس کے مرد ہونے کی صفت ذکر کی ہے۔ رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ۔ رجال، اللہ نے کہا کہ یہ مرد ہیں، مرد جس کو کہہ سکتے ہیں آپ، بابا کے بہت جس کو آپ کہیں کہ یہ مرد ہے، رب کی نگاہ میں وہ مرد ہے، ورنہ مرد کے جبے کے اندر وہ کچھ اور ہے، مرد نہیں ہے۔ مرد وہ ہے جو رب کے حکم پر کھڑا ہو جائے، آواز آتے ہی ادھر ادھر بھاگنے کے بجائے اور دنیا بھر کے کام کاج تلاش کرنے کے بجائے اور اس چیز سے فارغ ہو جائے، یہ کام ہو جائے اور یہ ختم ہو جائے اور یہ ہنسی اور یہ ٹھٹھا اور یہ مذاق اور اس طرح کے معاملات، ساری چیزیں ٹھپ پڑ جائیں۔ اہتمام اس کو کہتے ہیں، دل میں جگہ اس کو کہتے ہیں۔ نماز کو دلوں میں جگہ دیجیے۔ اگر رب کریم کے نزدیک اپنے آپ کو جگہ دلانا ہے، یہ نماز یہ ہے جو ہمیں وہاں تک پہنچانے والی ہے۔ اور اگر نمازوں سے ہمارا تعلق سوتیلا پن والا تعلق ہوگا تو ہمارے ساتھ مکافات عمل کے طور پر رب کریم کی طرف سے ایسے ہوگا، اللہ بھی بلا دے گا، اللہ رب العالمین بھی شکر دے گا۔ اذان کے بعد اور نماز ختم ہونے تک تمام مرکز کے اندر رہنے والے افراد بطور علم اور بطور عمل کے اس چیز کو ذہن و دماغ میں بسا لیں کہ اب کوئی کام نہیں ہے، اذان ہو رہی ہے، اس کا جواب دینا ہے۔ جب تک کہ نماز ختم نہیں ہو جاتی کوئی دوسرا کام اس سے بڑھ کر کے ہے ہی نہیں ہے۔ اور بہت بہتر ہوگا کہ انسان اس کی تیاری اذان ہونے سے پہلے ہی کر کے رکھے۔ کیا ایسا کرنے کے لیے تیار ہے؟ رب کی مسجد میں، رب کے گھر کے اندر ہے، اور دل و دماغ کے اندر اس کو بساتے ہوئے، زبان پر یہ کلمہ لاتے ہوئے کہ اللہ ہم تیرے اس گھر کے بھکاری ہیں اور اس کی طرف ہم بار بار لوٹنے والے ہیں، ہم اس کو آباد کرنے والے ہیں، ہم تلاوت قرآن کرنے والے ہیں، ہم نماز پر پابندی رکھنے والے ہیں۔ اے اللہ تو ہمیں توفیق دے دے۔ دعا بھی کریں، کوشش بھی کریں، محنت بھی کریں، اور اذان کو حد فاصل کے طور پر سمجھیں، اذان کو حد فاصل کے طور پر سمجھیں۔ اذان کے بعد کوئی کام نہیں سوائے جلدی سے تیار ہو کر کے اور رب کی بارگاہ میں پہنچیں، کچھ وقت بتانے اللہ رب العالمین کے ساتھ، اس سے بہوے گفتگو ہونے کا، اس سے خاص تعلق بنانے کا، اس تصور کے ساتھ پڑھتے ہوئے بھاگتے ہوئے مسجد کے اندر پہنچے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔